دینے والا ہے۔ ہمارے لیے قسم یا حلف یا اوت لینا، ان سب چیزوں کے لیے کچھ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے علاوہ کسی نام کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ایک اور حدیث میں کہا گیا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی قسم کھائے گا تو وہ ناجائز ہے، گویا کہ اس نے شرک کیا، گویا کہ اس نے کفر کی حرکت کی۔ تو اس اعتبار سے اگر کبھی قسم کھانا پڑ جائے تو پھر وہ اللہ کے نام ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے واللہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ قسم ہے، اس حد تک تو یہ جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نام کے بجائے جیسے عام طور پر ہم کبھی کہہ دیتے ہیں میرے بچوں کی قسم، ماں باپ کی قسم، بچوں کی اہمیت ہوتی ہے، آپ قسم ان کے نام پر کھا رہے ہیں، یا ماں باپ کی بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اگر آپ ان کے نام پر قسم کھا رہے ہیں تو شرعی طور پر یہ جائز درست نہیں ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ تکیہ کلام کے طور پر آدمی قسم نہ کھایا کرے، بلکہ جب سیریس کوئی مسئلہ ہو تو سیریس ہو کر ہی وہ قسم کھائے، اور قسم کھائے تو پھر اس کو پورا کرے۔ درمیان میں اگر آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک کفارہ دیا گیا، کمپنسیشن، کہ اس کا ایک جرمانہ رکھا گیا، وہ جرمانہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ویسے ہی اگر قسم کھائے، قسم کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو آج صورت پڑھی گئی اس میں شروع میں یہ تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی۔ اس میں سے ایک ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم۔ نفس رزلٹ کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کامیابی پانے والا اور ایک ناکام ہونے والا نفس۔ رزلٹ کے اعتبار سے قیامت کے دن خاص طور پر کامیابی کون پائے گا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کہتے ہیں پیوریفائی کرنا کسی چیز کو، یعنی اس کے اندر کوئی میل کچیل وغیرہ آ جائے تو اس کو دور کرنا، یہ ہے تزکیہ۔ تو کپڑے پر اگر داغ دھبا لگ جائے تو ہم دھو کر اس کو صاف کر سکتے ہیں، مگر نفس کے داغ دھبے کو کیسے صاف کریں گے؟ اس کے لیے ہم اکثر جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں سے ایک خاص طور پر دعا ہے کہ جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے اور بار بار یہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے نفس کو پاک صاف کر دے، کدورت سے، برائی سے، بغض، عناد، حسد، نفرت، ان چیزوں سے میرے نفس کو پاک و صاف کر۔ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان برائیوں سے دور کر کے، جیسے کپڑے پر داغ دھبا لگ جائے تو کپڑا وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح نفس، اس پر بھی داغ دھبے لگتے ہیں، لیکن وہ داغ دھبے کون سے لگتے ہیں؟ بغض کے، حسد کے، نفرت کے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کے۔ تو اس کو دھونے اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان بیماریوں کو اپنے دل و دماغ سے آدمی دور کرے، تبھی تو اس کا نفس صاف ہوگا، اور وہی آدمی قیامت کے دن کامیابی پائے گا۔ اور اگر نفس کا کسی نے تزکیہ نہیں کیا تو وہی آدمی ناکام ہوگا۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کامیاب ہونے والا وہ ہے جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا، ناکام وہ آدمی ہوگا جو اپنے نفس کو صاف ستھرا نہ کر سکا، دل میں بغض ہے، دوسروں کے خلاف عداوت ہے، دوسروں کے خلاف نفرت ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ ذکر و اذکار کر لیں، اس کا فائدہ پھر بہت محدود ہو جائے گا۔ قیامت کے دن ایسا آدمی کامیابی پا ہی نہیں سکتا جس کے نفس میں اتنی بیماریاں مبتلا ہوں، اور ان نفسانی بیماریوں سے اس کو دور کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ نفس کی کدورتوں کو دور کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ نے اس موقع پر کہا ایک آدمی آ رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ راضی ہے اس آدمی سے۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ سارے دیکھتے رہے کون آدمی ہے وہ جس کے بارے میں اتنی بڑی بشارت دی گئی، کیونکہ صحابہ کرام کے سوچنے کا یہی پیمانہ تھا۔ تو وہ ایک صحابی آئے تو دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے
انہوں نے سمجھا کہ نہیں ہمیں کوئی مسٹیک ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ صحابی تو بہت عام سے صحابی تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سیدھے سادے بندے تھے، تو وہ سمجھے کہ کسی اور کے بارے میں یہ خبر دی گئی۔ دوسرے موقع پر بھی آپ نے اسی طرح کی بات کہی اور حسن اتفاق کے وہی صحابی آئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کوئی بات ہے یا ہم میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ان کے اندر تو کوئی ایسا کمال نہیں ہے بظاہر کہ ان کو جنت کی بشارت دی جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع ہوا، تب بھی آپ نے یہی جملہ کہا، وہی آئے، تو کچھ صحابہ کو مال اندازہ ہوا کہ کوئی بات ہے، تو اس موقع پر ایک مشہور صحابی نے کہا کہ ان کے ساتھ میں کچھ ٹائم گزاروں، کم سے کم معلوم تو کروں کہ کیا کمال ہے ان کے اندر، کیوں ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا مطلب یہ جنت کا مستحق ہے، جس کی گارنٹی گویا کہ دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کسی طرح سے ان سے وقت لے لیا، وقت اس بانے میں کہ کچھ میں وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، یہ نہیں بتایا واقعہ کیا ہوا، کیوں وقت لینا چاہتا ہوں، کیوں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پروگرام کے مطابق وہ ان کے گھر چلے گئے جیسے مہمان بن کر، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کیا روٹین ہے، یعنی مسجد میں جو کام کرتے ہیں وہ تو ہم سب کرتے ہیں، تو کیا ٹاپ سیکرٹ بھی کوئی عمل کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے وہ۔ صحابہ کرام اس طرح سے جنت تلاش کیا کرتے، اور وہ جب گئے، ایک دن گزر گیا نارمل حالات میں، تو انہوں نے دیکھا کوئی بات تو نہیں ایسی دکھائی دی مجھے، جو ہم نہیں کرتے یہ کر رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، شاید رات میں کوئی عبادت کرتے ہوں گے۔ رات گزری تو دیکھا وہ تہجد وغیرہ کا اہتمام جیسے اور صحابہ کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کر رہے ہیں، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر کمال کیا ہے؟ تو اس طرح تو ان کو کوئی سراغ نہیں ملا کہ کوئی ایسی عبادت جو کہ وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہو گیا۔ جب یہ سارا وقت گزر گیا، اپنے سے کوئی بات ان کو معلوم نہیں ہو سکی، تو انہوں نے کہا بھائی جان میرا گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ٹائم جو گزارا اس کا ایک سبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ ان کو نہیں معلوم تھا یہ بیک گراؤنڈ۔ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی آپ ایسی پرسنل عبادت چھپ چھپا کر کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی سوچا کہ میں کون سی عبادت کر رہا ہوں جو تم لوگ کرتے ہو سبھی، میں اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، دن میں میرا یہی روٹین ہے جو تم نے دیکھا، رات کا ایک حصہ میں اپنے قیام اللیل وغیرہ میں گزارتا ہوں، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، باقی سو کر گزارتا ہوں، دن میں کام کاج کی جو مصروفیات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ نہیں کوئی اور بات ہوگی، اس کے لیے اتنی بڑی بشارت تو نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، اور اتفاق سے تینوں بار آپ ہی مسجد میں آئے، تو مجھے اندازہ ہے کہ شاید یہ خوشخبری آپ ہی کے لیے دی گئی ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون سا عمل ایسے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہی میرا عمل ہے، ظاہر و باطن یہی ہے، البتہ اگر تم نے پوچھا ہے تو ایک بات ہے، شاید وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو۔ کہا کیا بات؟ میں جب رات میں بیڈ پر جاتا ہوں سونے کے لیے تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ کہیں میرے اندر کسی کا بغض، نفرت، حسد تو نہیں ہے کسی کے خلاف۔ میں اپنے دل اور دماغ کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور کبھی میں اپنے دل میں کسی کے خلاف نفرت، بغض، حسد اس طرح کی باتیں نہیں پالتا، شاید یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، آدمی کا اتنا کنٹرول ہو اپنے دل اور دماغ پر، اپنے نفس پر، کہ وہ کسی کے خلاف نہ سوچے، کسی کے بغض میں، حسد میں مبتلا نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا چیلنجنگ جاب ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بولنے میں جتنا آسان اور سمپل لگتا ہے، عملی طور پر اس میں اتنی ہی زیادہ پابندی اور اتنی ہی زیادہ دشواری بھی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے کہ جو نفس کامیاب ہونے والا قیامت کے دن وہ آدمی ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، ورنہ عام طور پر اس کو عمل کے اعتبار سے 3 قسم کا نفس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک نفس لوامہ، جس کا آج ذکر کیا گیا، جو آج پڑھا گیا، نفس لوامہ
یعنی اگر آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو یہ نفس کی ایسی قسم ہے جو کلک اشارہ دیتی ہے آدمی کو، وارننگ سائن دیتی ہے۔ اگر وہ سدھر جائے تو ٹھیک ہے، نہ سدھرے تو یہ جو سگنل ہے برائی کرنے والے کو روکنے کا، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آدمی پھر ڈھٹائی کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کوئی بھی آدمی جب پہلی بار برائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دل میں تردد ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، رائٹ اور لیفٹ کو جاننے والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے، ان سے بچ بچا کر کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی ایک علامت ہے کہ اس کا نفس بیدار ہے، اس کو وارننگ سائن دے رہا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو، اس سے بچ جاؤ تم۔ اگر وہ نہیں بچتا، 2 بار 3 بار اس کو ایسے سائن ملے گا، اس کے بعد وہ نفس سگنل دینا چھوڑ دے گا اس کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب 2-4 بار برائی کرنے لگتا ہے تو ڈھٹائی کے ساتھ برائی کرتا ہے، پھر وہ رائٹ دیکھتا ہے نہ لیفٹ دیکھتا ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے جب آدمی کہتا ہے سو واٹ، کوئی دیکھا تو کیا فرق پڑتا ہے، میں جو چاہوں کروں، میری مرضی، جس طرح سے چاہے میں زندگی گزاروں۔ مغربی دنیا سے عام طور پر اسلام کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ یہ کیا حرام حلال ناجائز جائز یہ سب کیا ہے؟ خواتین کو یہ نعرہ دیا گیا تھا، اور بعض ایسی عورتیں جو دین بیزار قسم کی ہیں وہ اس کا شکار بن گئے کہ میرا نفس میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک گمراہ کن قسم کا تصور ہے جو عام طور پر لوگوں میں اس طرح پیدا کیا گیا۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ اور ایک ہوتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کا مطلب امر کہتے ہیں حکم دینا، آرڈر۔ تو وہ کیا ہے؟ کسی بھی برائی کا حکم دینے والا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو یہ جو انبیاء کرام، اولیاء، عباد الرحمن، یہ لوگ بھی جو ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی برائی کا حکم دینے والا جو نفس ہے وہ بڑا سیریس ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے لیے وہ دعا ہے جو بتائی گئی کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے نفس کی برائی سے بچا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی نفس کی برائی سے بچ جائے۔ تو یہ برائی پر آمادہ کرنے والا، انکریجمنٹ کرنے والا، حوصلہ افزائی کرنے والا یہ نفس ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ برائی پر برائی کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے پھر بھی وہ توبہ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک تیسرا نفس ہے جو آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایسا نفس جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو سکے، ایسا نفس جو قیامت کے دن کامیابی پانے والا ہو، جس کے لیے جنت اور جنت کی بشارت کا حکم دیا جائے، اسی کے لیے کہا جائے گا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرو تم بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ یہ قیامت کے دن ایسے نفس کے لیے کہا جائے گا، نفس مطمئنہ کے لیے، اسی کے لیے جنت، باغ و بہار، نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، نفس کو قابو میں رکھا، برائیوں سے، کدورت، نفرت سے اپنے نفس کو بچائے رکھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتا رہے۔ دوسروں کو بتانے کے لیے آدمی کے پاس بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، مگر سوچنا چاہیے کہ اللہ کو بھی بتانا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ قصے کہانیاں کام آ سکتی ہیں جس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا آدمی ہے، بہت کچھ کر رہا ہوگا؟ کیونکہ زبان ہے نا، لفاظی آدمی جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اس سے دوسروں کو تو مطمئن میں کر سکتا ہوں اور آپ میری تعریف بھی کرنے لگ جائیں گے، مگر کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ میں اگر ایک نیکی کا کام کیا تب بھی وہ موجود ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ نیکی میں نے کیوں کی، اللہ کی رضا کے لیے کی یا دنیا طلب کرنے کے لیے کی۔ کیونکہ بعض لوگ دنیا دین کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں، بعض لوگ دین بیچ کر، بعض لوگ دین کا ریفرنس دے کر دنیا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، قیامت کے دن علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دل کی دھڑکن سے واقف ہے، تو وہاں کوئی دھوکہ اس کو نہیں دے سکتا۔
اور وہاں پر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی رب کے لیے کوئی کام کرنا کہتے ہیں. تو ایسے نفس سے کہا جائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اپنے رب کی طرف تم اس حالت میں پیش ہو کہ تم بھی راضی ہو، مطمئن پرسکون زندگی گزارو. اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنا رکھی ہے. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا